गर्मियों के दिन में जब वो खुली छत पर सोने के लिए लेटते तो कभी कभी इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साया सा उनके ऊपर से गुजर गया है। चांदनी रातों में खास तौर पर ऐसा होता है। एक दिन रात को 2 बजे के करीब उन्होंने फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कबूतर छत से उड़ कर गया हो। इनका घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। घर वालों की रहाइश ज़्यादातर दूसरी मंजिल पर थी। नीचे वाला घर तकरीबन खाली पड़ा रहता था। कोई मेहमान वगैरह आ जाता तो आबाद होता, या कोई मिलने जुलने वाला आ जाता तो कुछ देर के लिए बैठक आबाद हो जाती। हाँ, गर्मियों के दिनों में घर वाले दोपहर को नीचे वाले घर में आ जाते, क्योंकि नीचे का घर अलीगढ़ की झुलसाने देने वाली गर्मी और आग लगा देने वाली लो में गोशे आफियत समझा जाता। इस सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी को फरकान मामू ने कई मर्तबा देखा था। दोपहर को सोते सोते अचानक उनकी आंख खुल जाती तो वो शख्स उनकी पायंती पर बैठा नजर आता। वो कोई लंबा चौड़ा आदमी था। अंधेरे कमरे में वो साफ नजर आता। इसका सीधा हाथ कंधे तक उठा होता और उंगलियां इस तरह मुड़ी होती जैसे कोई पंजा लड़ाने के लिए हाथ बढ़ाए। वो हमेशा एक ही हालत में नजर आता था, खामोश बैठा हुआ, हाथ ऊपर उठाए। उसे देखकर मामू फरकान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती थी। इनमें भागने या चीखने की हिम्मत भी ना रहती। जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता। जब वो पूरी तरह जाग जाते, वो आदमी हमेशा नीम गनूदगी की हालत में नजर आता था, तो वो फौरन उठकर खिड़की खोलते। रोशनी होते ही वहां कुछ ना रहता। इस पुरइसरार आदमी ने इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस पुरस्कार आदमी के अलावा इस नीचे वाले घर में इन्हें छोटे छोटे आदमी भी नजर आते थे। वो रात को अपने वालिद के किसी मेहमान या अपने दोस्त को बैठक में बिठाने के लिए नीचे वाले घर में जाते तो कभी कभी इन्हें अंधेरे में 2 बौने भी दिखाई देते जो उन्हें देखकर इधर उधर छुप जाते। इन बौने आदमियों को उन्होंने कई मर्तबा जागती आंखों से देखा था। इन बोनों ने भी कभी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया था। आप फरकान मामू ने वतीरा बना लिया था कि उन्हें अगर नीचे जाकर बैठक खोलना होती तो वो नीचे वाले घर का ताला खोलकर वो चंद लम्हे तौक़ुफ़ करते, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते ताकि वो बोने ताला खोलने की आवाज़ सुनकर इधर उधर छुप जाएं। ये घर बहुत पुराना था। ये घर फरकान मामू के दादा ने बनाया था। कहते थे इस ज़माने में दूर तक कोई आबादी ना थी, बस चारों तरफ खेत ही खेत थे। करीब ही एक कब्रिस्तान भी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रसलगंज के इस इलाके पर आबादी उभरने लगी और देखते ही देखते ये आबादी सारे खेतों को निगल गई। बस कब्रिस्तान बाकी रह गया। फरकान मामू को अपने वालिद के बजाय अपने दादा से लगाव ज़्यादा था। इसकी वजह ये थी कि इनके वालिद सरकारी मुलाजम थे और ज़्यादातर दौरों पर रहते थे, जबकि दादा रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो हम वक्त घर पर होते। दादा को भी फरकान मामू से बहुत मोहब्बत थी। वो इन्हें हर वक्त अपने साथ लगाए रखते थे। घर से बाहर जाते तो फरकान मामू इनके साथ उंगली पकड़े चले जा रहे हैं। दादा उन्हें अपने सीने पर बिठाए हुए हैं। मामू फरकान ने कुरान शरीफ अपने दादा से पढ़ा था। इनके दादा रेलवे में गार्ड थे। इन्हें पीरों फकीरों से बड़ी दिलचस्पी थी। जब तक वो जिंदा रहे घर में अजीब अजीब किस्म के लोग आते रहे। कभी घर के आंगन में कवालियां हो रही हैं, कभी वजीफे वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। फरकान मामू का बचपन इसी फ़ज़ा में गुजरा। इन्हें भी वजीफे वज़ाइफ और अमलियात से दिलचस्पी हो गई। फरकान मामू के दादा जिन्नात के बहुत से किस्से सुनाते थे। इन्हीं में एक किस्सा दादी का भी था। ये किस्सा इनकी शादी से पहले का था। शादी के बाद भी दादी पर कुछ अरसा असर रहा, जिसे दादा ने एक मशहूर अमल से दूर करवाया। हुआ यूं कि गर्मियों का ज़माना था। दादी छत पर नहा रही थी कि यकायक इनकी आंखों में अंधेरा सा छा गया। फिर जब आंखों का अंधेरा दूर हुआ तो उन्होंने अपने सर पर लाखों कबूतर उड़ते देखे। ये कबूतर इतनी तादाद में थे कि दोपहर होने के बावजूद सूरज इन उड़ते कबूतरों की ओट में छुप गया था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। इस मंजर की दहशत से दादी अपना होश गंवा बैठी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अपनी चारपाई पर पाया। फिर उन्हें ख्याल आया कि वो तो छत पर नहा रही थी। उन्होंने घबरा कर अपने जिस्म को देखा। वहाँ कपड़े मौजूद थे और सामने इनकी वालदा बैठी थी। उन्होंने दादी को बताया कि जब तुम बहुत देर तक ऊपर से नहा कर नहीं उतरी तो मुझे तशवीश हुई। पहले तो मैंने नीचे से ही तुम्हें आवाज़ें दी, लेकिन तुमने कोई जवाब ना दिया।
تمہارا جواب نہ پا کر میں اور پریشان ہو گئی، جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا تم بے ہوش پڑی ہو۔ میں نے نیچے سے فوراً رفیقہ اور سلطانہ کو آواز دی، ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی، پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تمہیں نیچے اتار کر لائے۔ نیچے آ کر تم پھر بے ہوش ہو گئی، اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے، آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو، اور وہ بھی بھری دوپہر میں، لیکن تم باز ہی نہیں آتی۔ دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ چند دنوں دادی ٹھیک رہیں، گھر والوں نے بھی اس واقعے کو بھلا دیا، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم ملائم تھے، ان کی چوٹی گھٹنوں سے نیچے لہراتی تھی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سر کی جنبش سے ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر وہ چوٹی خود بخود کھلنا شروع ہوئی۔ چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا، لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا۔ بچے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگ گئے تھے۔ دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہی۔ دادی کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا؟ جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھی اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازو میں لینا چاہا تو دادی نے انہیں ایک جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور بہت غصے سے بولی، کیا کرتی ہے؟ الگ ہٹ، دیکھتی نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں؟ یہ دادی کی آواز نہ تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ دادی کی آواز کے ساتھ شکل بھی بدل گئی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، منہ بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ دادی کے منہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگی۔ اب کمرے میں دادی کی والدہ رہ گئی۔ تو بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بھی جا، اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں، دادی نے غصے سے کہا۔ دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا، کلثوم۔ اپنا نام سن کر دادی نے گردن گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ دادی کی شکل نہ تھی، وہ جانے کس خبیث کی شکل تھی۔ دادی کی والدہ کو خوفزدہ دیکھ کر دادی نے ایک خوفناک کہکا لگایا، جا بڑھیا جا، ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ دادی کی والدہ کو اگرچہ خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب دادی نے اپنی والدہ کی چوٹی پکڑی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اتنی زور سے اپنی والدہ کو دھکا دیا کہ وہ دروازے میں جا کر گری۔ اس زمانے میں دادی جان تھان پان سی لڑکی تھی، جبکہ ان کی والدہ بھاری بھرکم خاتون تھی، لیکن دادی نے اپنی والدہ کو جس آسانی سے دروازے کی طرف دھکا دیا تھا، اس سے ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ کمرے سے دوسری بہنوں کو بلانے کے لیے نکلی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دادی کی والدہ اور ان کی بہنوں نے بہتیرا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر انہوں نے نہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر دادی نے 2-3 گھنٹے بعد دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ والدہ نے جب ان سے پوچھا، کلثوم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا، اماں مجھے کیا ہوتا، میں تو کمرے میں سو رہی تھی۔ ارے تجھے کچھ یاد نہیں؟ دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا ہوا؟ آخر کچھ تو بتائیں۔ اپنی والدہ کی بات سن کر دادی بھی پریشان ہو گئی۔ تو نے مجھے دھکا دیا تھا، اتنی جان تجھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ان کی والدہ نے پوچھا۔ اماں میں نے آپ کو دھکا دیا تھا؟ دادی الجھن میں پڑ گئی۔ میں تمہیں دھکا دوں گی، دوزخ کماؤں گی؟ تیری شکل بھی بدل گئی تھی، تیری آواز میں مردانہ ہو گئی تھی۔ دادی کی اماں بولی۔ انہیں اماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیری بندھی ہوئی چوٹی خود بخود کھل گئی، دادی کی والدہ نے مزید انکشاف کیا۔ یہ سن کر دادی نے اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی، اماں یہ تو بندھی ہوئی ہے، تم نے بعد میں باندھ لی ہوگی۔ اماں یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دادی نے بتایا۔ غرض دادی کو کچھ بھی یاد نہ تھا، ان پر کیا گزری تھی انہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ بس پھر اس طرح چلتا رہا۔ دادی کچھ دن ٹھیک رہتی، پھر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتی، پھر غیر ارادی طور پر ان سے جو حرکات سرزد ہوتی وہ ہوش آنے کے بعد یاد نہ رہتی۔ ایک دن دادی چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ بیٹھی بیٹھے جھومنے لگی۔ دادی کی والدہ روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے دادی کو جو جھومتے دیکھا، فوراً روٹیاں چھوڑ کر انہیں چولہے کے پاس سے اٹھانے لگی۔
انہیں خطرہ تھا کہیں ان کے بال چولہے کی آگ میں لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ ابھی دادی کی والدہ نے ہاتھ بڑھایا تھے کہ دادی گرا کر بولی، اپنے گندے ہاتھ پرے رکھ، تجھے معلوم نہیں کہ ہم آ گئے ہیں، آپ اندر چلیں۔ والدہ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، کمرے میں بیٹھیں، یہاں بچی جل نہ جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اے بڑھیا، یہ بتا کیا تو بین سنے گی؟ دادی نے مسکراتے ہوئے والدہ کی طرف دیکھا۔ ہاں سنوں گی، کیوں نہیں سنوں گی، لیکن یہاں تو کوئی بین نہیں، دادی کی اماں بولی۔ بین نہیں ہے؟ دادی نے والدہ کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، یہ جو ہے یہ تو پھونکنی ہے۔ ارے تو کیا جانے یہ کیا ہے، لا ادھر دے مجھے، یہ کہہ کر دادی نے اپنی والدہ سے پھونکنی چھین لی۔ پھر دادی نے اس پھونکنی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر منہ میں دبا لیا۔ جب وہ پھونک ماری تو وہ بالکل سپیرے کی بین کی طرح بج اٹھی۔ دادی بہت دیر تک اس پھونکنی کو بین بنائے بجاتی رہی۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بین کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی، وہ اپنی دھن میں مگن بین بجائے جا رہی تھیں۔ پھر 1 گھنٹے تک مسلسل بین بجانے کے بعد وہ تھک کر زمین پر لیٹ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئیں تو انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ دادی کی والدہ نے کہا بھی، اری کلثوم تو نے بڑی اچھی بین بجائی تھی، ذرا اب تو بجا کر دکھا۔ تو یہ سن کر دادی ہنسنے لگی۔ اماں اب تم بھی مذاق کرنے لگی ہو۔ دادی کو کیا پتا تھا کہ اماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے، وہ مذاق کر رہی تھیں یا مسکرا کر اپنے آنسو پی رہی تھیں۔ دادی کی اماں کو دادی کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ دادا سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، صرف رخصتی باقی تھی، اور رخصتی سے پہلے ہی ان پر سایہ ہو گیا تھا۔ یہ والدین کے لیے ایسا غم تھا جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ دادی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی، 15 دن تک ان پر کوئی دورہ نہ پڑتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کبھی ان پر کوئی اثر ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آتا کہ دادی اپنے آپ میں نہ رہتی اور وہ کر گزرتی جس کی ایک ہوش مند انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دادی کے والد مسلسل ان کا علاج کروا رہے تھے، جہاں بھی کسی فقیر پیر کا پتہ چلتا وہ اس کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اس روحانی علاج سے انہیں کافی افاقہ ہوا۔ پھر دادا انہیں رخصت کرا کر لائے۔ شادی کے بعد ان پر کوئی بڑا دورہ نہ پڑا اور وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئی۔ دادی کے والدین نے دادی کے بارے میں کچھ نہ چھپایا تھا، ایک بات بتا دی تھی، ساری روزات سنا دی تھی، اس لیے دادا نے ان کا اور بھی خیال رکھا اور اپنی طرف سے بھی ان کا علاج کراتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دادی 6 ماہ کے اندر بالکل صحت یاب ہو گئی۔ پھر جب تک زندہ رہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ دادا ہنس کر کہتے، بھئی اب تمہاری دادی پر اثر کیسے باقی رہتا، وہ ایک بڑے جن کے زیر سایہ جو آ گئی تھی۔ دادی جب بھی دادی کے اثر کی بات کسی کو سناتی تو دادی فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ دادی نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو اپنی کہانی نہ سنائی تھی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا تو وہ بھی ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ دادا کی زندگی میں ہی دادی کا انتقال ہوا۔ دادا تنہا ہو گئے۔ ان کے ایک ہی اولاد تھی، یعنی فرقان ماموں کے والد جو ایک سرکاری افسر تھے اور عموماً دوروں پر رہتے تھے۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو فرقان ماموں کی عمر اس وقت 14-15 سال ہو گئی۔ دادا کی موت فرقان ماموں کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دادا نہ مرا ہو، باپ مر گیا ہو۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹیشن پر اسٹیشن گزرتے رہے، اب لاہور نزدیک آ رہا تھا۔ فرقان ماموں کی آنکھوں میں یادوں کے دیے بجھنے لگے۔ کالے بلے کی آمد نے انہیں یہ واقعہ یاد دلایا تھا۔ وہ ایک گہری سوچ میں تھے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہو۔ جب گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی۔ سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس امن آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔